یقین کرو یہ جو جعلی پیر اور فقیر ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے دو چیزوں کے لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ایک آپ کا مال اور دوسرا آپ کی عزت. خدا کی قسم ان کا بس چلے نا تو یہ آپ کی عزت لوٹنے پر بھی اثر نہیں کرتے ہیں. مال تو آپ کا لوٹتے ہی لوٹتے ہیں، لیکن یہ آپ کی عزت لوٹنے کے بھی چکر میں ہوتے ہیں. اپنی بیوی، ماں، بہن، بیٹیوں کو روزانہ کی بنیاد پر یہ درس دیا کرو کہ جو ہوتا ہے اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، غیروں کے در سے کچھ نہیں ہوتا. یہ پیر فقیر، جعلی پیر فقیر جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف مال لوٹنا جانتے ہیں اور آپ کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں. یہ لوگ خدا کی قسم آپ یقین کرو، یہ سادہ لوگ عورتوں کو اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں. مال تو لوٹتے ہی لوٹتے ہیں، پھر ان کی عزت بھی لوٹنا چاہتے ہیں. یہ میرا ایک جاننے والا تھا، ایک دن بڑی خوشی آ رہا ہے نا، ناچتا کودتا ہوا اور انتہائی اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اتنا خوش کیوں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، جناب آج تو بڑے خوش لگ رہے ہو، کیا بات ہے، کوئی کالے دن کا چراغ مل گیا کیا؟ تو کہتا ہے، نہیں جناب ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو گیا. یار ایسا کیا ہو گیا، اعلیٰ دن کا چراغ مل گیا کیا؟ بولے اس سے بھی بڑی چیز مل گئی. کیا چیز مل گئی؟ تو اس کی جو بیگم تھی نا، وہ ان جعلی پیروں فقیروں کے چنگل میں پھنس گئی تھی. تو کہتا ہے، رات کو بابا جی ہمارے گھر آئے تھے. اچھا بھائی، تو بابا جی آئے تو ایسا کیا کر گئے جو تمہارا بیڑا ہی پار ہو گیا؟ ارے بھائی یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن میری بیگم نے کہا کہ رات کو بابا جی ہمارے گھر آئے تھے اور ہمارے گھر کا چکر لگایا اور پڑھ کے چلے گئے. اب بابا جی نے کہا کہ اب تمہارا بیڑا پار ہو گیا. میں ایک دم چونک گیا. میں نے اسے کہا، یار بابا جی تمہارے گھر آئے تھے رات کو؟ تو کہتا ہے، ہاں لیکن بابا جی نظر ہی نہیں آ رہے تھے کسی کو. وہ پڑھ کے آئے تھے اور ہمارے گھر میں پڑھ کے چلے گئے. اب تو ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا. میں حیران ہو گیا. میں نے اس سے کہا، یار کیسے آدمی ہو تم؟ بابا جی کو جا کے منع کرو کہ بھائی جب تمہیں آنا ہو کم از کم تو دن میں آیا کرو اور ہمیں اطلاع دے کر آیا کرو. تمہاری جوان بیوی گھر پہ، تم اور تمہاری جوان بیوی، پھر بابا جی رات کو تمہارے گھر آئے ہیں اور پڑھ کے بھی آئے، نظر بھی نہیں آتے کسی کو. اب تم میاں بیوی دونوں پتہ نہیں کس حالت میں سو رہے ہو. تم سو رہے تھے، بابا جی آئے تمہارے گھر میں، گھومے، چکر لگایا تو تم نے بھی دیکھا ہوگا. اب تم کس حالت میں لیٹے ہوئے تھے؟ اتنی عقل نہیں ہے تمہیں. اور پھر بابا جی تو بشر ہے نا، انسان ہے نا، کوئی فرشتہ تو نہیں کہ اس کے پاس نفس نہیں ہے، شیطان نہیں ہے. میں نے بولا، یار بابا جی کو منع کرو بھائی، ہاتھ جوڑو اس کے کہ خدا کے لیے بابا جی جب دوبارہ آنا ہو تو دن میں آیا کرو اور بتا کے آیا کرو، اور سب سے بڑی بات نظر بھی آیا کرو. پتہ نہیں تم پڑھنے کے بجائے کیا کر کے چلے جاؤ. تو وہ سیخ پا ہو گیا. پھر میں نے اسے سمجھایا کہ بابا جی تو بشر ہے نا، انسان ہے، نفس رکھتے ہیں، شیطان رکھتے ہیں. ایسے کیسے رات کو تم لوگ سو رہے ہو، کس حالت میں سو رہے ہو، اور بابا جی آ کے پڑھ کے چلے گئے. میں نے بولا، یار جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیوں ان غیروں کے چکر میں پڑ رہے ہو تم؟ اللہ سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہارے کام پہلے سے خود ہی بن جائیں. اللہ بنا دے، سنوار دے اس کو. اللہ کے در پہ سجدہ کرتے نہیں ہیں، اللہ کے گھر جاتے نہیں ہیں، جبھی تو ہم ان جعلی پیروں